لگا۔ میں نے کہا پورا 1 ہفتہ میں بس 1 دن کے لیے گھر آتا ہوں، تم مجھ سے سیدھا منہ بات نہیں کر سکتی؟ وہ کہنے لگی اتنے ڈھیر سارے تمہارے دھونے والے کپڑے ہوتے ہیں، وہ بھی اتنے گندے، کیا وہاں مزدوری کرتے ہو؟ 2 گھنٹے لگتے ہیں مجھے صرف تمہارے کپڑے ہاتھ سے دھونے میں۔ میں نے کہا تو ایسا کوئی احسان تو نہیں کرتی ہو نا مجھ پر، یہ تمہارا فرض ہے۔ کہنے لگی مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب۔ وہ میرے کپڑے تہہ کر کے رکھ رہی تھی جب میں نے اسے اپنی ایک شرٹ استری کرنے کے لیے کہا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں ابھی باہر اپنے دوستوں سے مل کر آیا تھا، اس وقت وہ میرے کمرے میں تھی، میرے کپڑے تہہ کر کے میرے بیگ میں رکھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا اماں کہاں ہیں؟ کہنے لگی اماں اور باقی سب خالہ کے گھر گئے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل اندر سے مچلنے لگا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ جیسے ہی میں اس کے پاس آیا وہ اپنے کام میں مگن تھی۔ میں اسے غور سے دیکھنے لگا۔ بال اس کے کمر تک آنے لگے تھے بھی سنہری، رنگت بھی سرخ سفید تھی۔ بے نیازی سے دوپٹہ اس نے گلے میں پہن رکھا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ اچھمبے میں آئی، بری طرح سے چونکی۔ میں نے کہا دکھاؤ اپنے ہاتھ، میرے کپڑے دھونے سے تمہارے ہاتھ کتنے گھس گئے ہیں؟ اس نے فوراً سے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے کھینچا، پھر کمرے کا دروازہ بند دیکھ کر مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ پھر کہنے لگی دروازہ کیوں بند کیا ہے تم نے؟ میں نے کہا تمہیں کچھ بتانا تھا۔ کہنے لگی کیا؟ میں نے پھر سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا تم جانتی ہو تمہارا میرا رشتہ کیا ہے؟ کہنے لگی تو کیا تمہیں نہیں پتا؟ ہاتھ چھوڑو میرا۔ میں نے کہا جانتی ہو، میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی تم میرے تایا زاد ہو۔ میں کہنے لگا اس کے علاوہ بھی کچھ ہوں۔ میری نظروں میں وارفتگی سی بڑھنے لگی۔ وہ کچھ نروس ہوئی، فوراً سے کمرے کے دروازے کے پاس جانے لگی، لیکن میں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ دل عجیب سی خواہشات کرنے لگا۔ کم بخت جب سے لڑکوں کے منہ سے میں نے گرل فرینڈز کی باتیں سنی تھی، جی چاہتا تھا میں بھی ویسے کروں، اور وہ تو پھر میری بیوی تھی۔ میں نے اسے اپنی جانب کھینچا، وہ بے ساختہ میرے ساتھ لگ گئی۔ مت پوچھیں، دل میں ادھم سی مچ گئی۔ میں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں نے کہا میں تمہارا شوہر بھی ہوں، جانتی ہو شوہر کیا ہوتا ہے؟ میرا یہ کہنا تھا کہ میرے حصار میں کسمسانے لگی۔ کہنے لگی یوسف مجھے چھوڑو، تائی اماں کو بتا دوں گی۔ میں نے کہا میری بات کا جواب دو، جانتی ہو شوہر کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بے خودی میں آگے بڑھتا، اس نے مجھے پوری قوت سے دھکا دیا۔ میں پیچھے جا کے گرا۔ وہ فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا زلیخا کی بچی آج نہیں بچو گی مجھ سے، ویسے بھی اماں گھر پر نہیں ہے۔ میں جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا، باہر کا مین دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ شاید باہر جا چکی تھی، باہر اس کی سہیلیاں تھیں، شاید وہ وہاں چلی گئی تھی، لیکن مجھے بے چین کر گئی۔ میرے دوست اپنی گرل فرینڈز کے قصے سناتے تھے۔